السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 7th کلاس اسلامیات کی بک سے چیپٹر ریڈ کریں گے قانون کا احترام۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 55 اوپن کر لیجئے۔ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ مفہوم: انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو احکام یا اصول اور ضابطے دیے جاتے ہیں انہیں قانون کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً حکمران یا اعلیٰ انتظامیہ کی طرف سے معاشرے میں امن و سکون کے لیے بنائے جاتے ہیں، یعنی اسے یا تو ملک کا صدر بناتا ہے یا اعلیٰ انتظامیہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، جن کا احترام کرنا اور ان کو ماننا ہر شہری کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسلامی قانون کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کے بنیادی ماخذ جو ہیں یعنی شریعت جو ہے وہ بنتی ہے قرآن اور سنت کی بیس پر۔ تمام اسلامی قوانین انہی کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں۔ قوانین قانون کی جمع ہے۔ قانون کے احترام کی اہمیت: جس طرح قدرت کا نظام فطری قوانین اور نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے، اسی طرح معاشرے میں بھی دینی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی قوانین پر عمل کرنا نہایت اہم ہے۔ انسانوں میں معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے قانون کے احترام کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جب تک کسی قانون کو دل سے نہ مانا جائے اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے میں قانون الہی کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، یعنی کہ اسلام میں جو قانون چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تمام قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں جو اسلامی شریعت کے مطابق ہوں۔ سارے رولز ایسے بنائے جاتے ہیں جن میں اسلام کو بھی فالو کیا جا رہا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، یعنی جن کے پاس اختیار ہے۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع یعنی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ سورۃ النساء۔ حدیث شریف میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان پر اپنے امیر کی بات سننا اور اس کو ماننا فرض ہے، خواہ اس کا حکم اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس وقت تک کہ اسے معیست یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا جاتا۔ یعنی کہ وہ اپنے لیڈر کی بات سنتا رہے گا جب تک وہ اسے اچھی بات کہتا رہے گا، حق اور اسلام کے مطابق بات کہتا رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ اسے اللہ کی نافرمانی کی بات کرے گا تو اس ٹائم اس کا حکم نہیں مان سکتے۔ پھر اس کی بات سننا اور ماننا لازم نہیں بلکہ اس کا انکار کرنا لازم ہے اگر وہ غلط بات کرے تو۔ متفق علیہ۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ ابو داؤد اور نسائی۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر کسی اور کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ ہی کی فرمانبرداری کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ بیان کردہ آیت اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی ریاست کا ہر وہ قانون جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت کے دائرے میں بنایا جاتا ہے وہ واجب الاطاعت ہے، یعنی اطاعت کے لیے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے۔ مہاجرین اور انصار نے اسلامی قوانین کی مکمل پابندی کی جس سے ریاست میں باہمی اخوت کے جذبات پروان چڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کرام کو قوانین پر عمل کرنے کی تلقین کی بلکہ خود بھی ان پر عمل کر کے دکھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاشی یعنی کمانے کے ذرائع، معاشرتی یعنی سوسائٹی اور دینی تمام تر معاملات میں ہمارے لیے بہترین مثالیں قائم کی ہیں، وہیں پر قانون کے احترام اور عمل پر بھی بہت سے واقعات موجود ہیں۔ سب سے واضح مثال بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک عورت کی چوری والا واقعہ ہے، جس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، تم سے پہلے لوگ بھی اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی طاقتور سے جرم ہوتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ صحیح بخاری۔ یعنی جو قانون امیر کے لیے ہے، لیڈر کے لیے، حکمران کے لیے، وہی غریب کے لیے، اور جو غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے، امیر اور طاقتور کے لیے بھی ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔
اسلامی تاریخ کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کی ایک جیکٹ ہوتی ہے، ایک شرٹ سی بنی ہوتی ہے لوہے کی، وہ جنگ کے وقت پہنی جاتی ہے تاکہ کوئی تیر یا تلوار نہ لگے، اثر نہ کرے، اور ایک یہودی سے ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی اس وقت خلیفہ وقت تھے، اس وقت امیر تھے، خود ہی حکم دے کر زرہ واپس لے سکتے تھے، مگر قانون کے مطابق معاملہ قاضی کی عدالت میں لے گئے، یعنی جج کے سامنے لے گئے۔ گواہ طلب کرنے پر حضرت علی رضی اللہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور اپنے غلام کو گواہی کے لیے پیش کیا۔ قاضی نے قرابت داری کی وجہ سے ان دونوں کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ نے بلا تعامل اپنے دعوی سے دستبردار اختیار کر لی اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اس قانون کے احترام کی مثال نے یہودی کے دل پر اتنا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ ہر اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ لوگوں میں قانون کے احترام کا جذبہ پیدا کرے۔ اس امر کے لیے ضروری ہے کہ حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسداری کریں، یعنی حکمران خود جب قانون کو فالو کریں گے تو پھر عوام بھی کریں گے، اور اپنی طاقت کو قانون سے بچنے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، اگر کوئی گناہ کریں گے تو بھی ہم نے بچ جانا ہے، تو اس طرح نہ کریں، تبھی عوام بھی رسپیکٹ کرے گی قانون کی۔ اسی طرح اگر دیگر یعنی دوسرے لوگ بھی کسی بھی قانون شکنی کے مرتکب ہوں، یعنی کوئی قانون توڑیں، تو انہیں سزا دی جائے تاکہ وہ قانون کے خوف کے پیش نظر کوئی جرم نہ کر سکیں۔ کسی بھی نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 57 ہے۔ کسی بھی قانون پر عمل صرف دو ہی باتوں کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، ایک جب کوئی قانون کا احترام اور عزت کرے، دوسرا یہ کہ جب کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسے سزا کا ڈر ہو۔ اسی طرح قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی بھی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو قانون پر عمل تب نہیں کیا جاتا جب انسان خود غرض اور مفاد پرست ہوتا ہے، یعنی مطلبی ہوتا ہے مفاد پرست کا مطلب، اور جب اپنی طاقت کا اس کو بہت زیادہ نشہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو سزا سے بچ جائے گا، تب عمل نہیں ہوتا۔ قانون کے احترام کے فائدے۔ قانون کے احترام کے فوائد مندرجہ ذیل ہے۔ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، معاشرے میں امن و سکون قائم ہو جاتا ہے، لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں، قانون پر عمل کر کے انسان اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، ہر حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے، قانون کے احترام کرنے سے برابری اور عدل و انصاف جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان اور ایک محب وطن شہری یعنی وطن سے محبت کرنے والا شہری کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم سب جس جگہ جس عہدے اور ادارے میں ہوں وہاں کے قوانین پر عمل کریں۔ قانون نافذ کرنے والے یعنی قانون اپلائی کرنے والے ادارے اپنا مکمل دیانتداری سے کام کریں اور سب سے برابری کا سلوک کریں۔ کوئی رشوت، سفارش، عہدہ، طبقاتی فرق اس امر میں آڑے نہ آئے، رکاوٹ نہ بنے۔ جو مجرم ہے اسے سزا ملنی چاہیے اور جو مظلوم ہے اسے انصاف ملنا چاہیے۔ اسلام واضح بیان کرتا ہے کہ انسان شرعی قانون کی خلاف ورزی کر کے دنیا میں اگر کسی طرح بچ بھی گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ضرور سزا دیں گے اور اس کی پکڑ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ ہمیں خود بھی شرعی اور ملکی قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلانی چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں اسکول، کھیل کے میدان، سڑک، ہسپتال، بینک، ڈاک خانے اور بس اسٹاپ وغیرہ پر قوانین اور ضابطوں کی پاسداری کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔